ہماری آج کی کہانی ہے محبت کی شادی اور اس کا برا انجام۔ آئے سنتے ہیں ایک سچی کہانی۔ عید کا دن خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس دن بچے بڑے سب بنتے سنورتے ہیں۔ میں نہ بھول ہوتی ہوں، ہار سنگھار تو کیا اپنے تن کا جوڑا تک نہیں بدلتی، بلکہ چادر میں منہ لپیٹ کر بستر پر پڑی رہتی ہوں، کیونکہ عید کا دن میرے لیے خوشیاں نہیں بلکہ یادوں کی اذیت بھرے تحفے لے کر آتا ہے۔ وہ دن بھی عید کا ہی تھا جب وہ ہمارے گھر سوغات لے کر آیا تھا۔ اس کی سجدج دیکھنے والی تھی۔ سفید نیا جوڑا پرفیوم کی دل فریب خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ وہ ہمارے دروازے پر سوئیوں کا خوان لیے کھڑا تھا۔ مہک سے اس کے اطراف کی فضا مشکبا تھی۔ اسی مہک کے چکر میں بھی جکڑی گئی۔ اماں نے آواز لگائی، در پر دستک ہوئی ہے، دیکھو کون آیا ہے۔ اماں، ظفر آیا ہے، میں نے کھنکھناتی آواز میں جواب دیا۔ اس دن میں نے تھانی جوڑا پہن رکھا تھا اور دھانی چوڑیاں کلائیوں میں تھی۔ تبھی اماں نے پکارا، ظفر اندر آ جاؤ، وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اماں کی آواز سن کر اس نے 100 کا نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عیدی ہے تمہاری، کس نے دی ہے؟ میں نے بن کر پوچھا۔ میں نے۔ اس نے فریب سے کام لیا، حالانکہ جانتی تھی کہ باجی نے یہ عیدی مجھے بھجوائی تھی، پھر بھی اس کے جھوٹ پر مسکرا دی۔ ظفر میری باجی کا اکلوتا دیور تھا، بہت ہی خوبصورت۔ اس کی کی مسکراہٹ میرے دل میں اتر گئی۔ کہتے ہیں نا، ہر لڑکی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور آتا ہے جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے، لیکن کم ہی خوش نصیب لڑکیوں کو سکھ ملتا ہے، ورنہ اکثر کی محبتیں کہانیاں بن جاتی ہیں۔ حالانکہ باجی نے مجھے بہت سمجھایا تھا، ظفر میرا دیور ہے، اسے میں اچھی طرح جانتی ہوں، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال چھوڑ دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ باجی نے منت کی، ظفر سے شادی کے خیال سے باز آ جاؤ، اور یہ آوارہ مزاج سارا دن فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، اس کا کام ہی لڑکیوں کو چکر دینا ہے، اپنی اچھی شکل کا فائدہ اٹھاتا ہے اور لڑکیاں پھر سوگ مناتی رہ جاتی ہیں۔ ماں باپ کھلا جیب خرچ دیتے ہیں تو کیوں نہ موج کرے اور کیوں نہ اپنا وقت برباد کرے گا۔ جب باجی اس طرح کی باتیں کرتی تو غصہ آتا، وہ مجھے بہن نہیں بلکہ اپنی دشمن لگتی تھی۔ ایک روز میں نے ظفر کو فون پر بتایا، باجی کو راضی کرو، یہ میری تم سے شادی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس نے کہا، خود تو میرے بھائی کے ساتھ عیش کی زندگی گزار رہی ہے، نہیں چاہتی کہ تم ہمارے خوشحال گھر میں بیاہی جاؤ۔ حالانکہ بہنیں کوشش کرتی ہیں کہ چھوٹی بہن کی شادی ان کے دیور سے ہو۔ میں نے بھی سوچا کہ ظفر نے صحیح کہا، باجی خود تو قیمتی گاڑیوں میں آتی جاتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ ان کی چھوٹی بہن اس راجدھانی میں شریک ہو جائے۔ تبھی وہ مجھے زہر لگنے لگی۔ میں نے انہیں اپنا دشمن سمجھ لیا۔ ان دنوں عقل کم تھی، عمر بھی کم تھی، پرفریب چیزیں لبھاتی تھی، فلموں کی خوبصورت مناظر دیکھ کر خوابوں کی دنیا ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ خیال تک نہ آتا کہ شادی ایک خواب نہیں، ایسی حقیقت ہوگی جس کے پیچھے ساس نندوں کے جھگڑے اور شوہر کی بے وفائی کے دکھ بھرے ہوں گے۔ عید والے دن ظفر نے جن نظروں سے دیکھا، اس میں اظہار پسندیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی ہمت بڑھا دی۔ اس کے بعد اکثر بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا۔ میں نے بھی پڑھائی کے بہانے نکالنے لگی، سمجھ میں نہیں آتا، فیل ہو جاؤں گی۔ تبھی امی کہتی تھی، ظفر آیا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں پڑھا دے گا۔ پڑھتی کیا، کاپی پر شعر لکھ کر مطلب پوچھتی اور وہ مطلب سمجھاتے سمجھاتے اپنے مطلب پر آ جاتا۔ کہتا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سب جانتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ایک دن امی نے باجی سے کہا، ظفر ہمارے گھر آنے جانے لگا ہے، ایسا بلا وجہ نہیں ہے، شاید نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ رشتہ کیسے رہے گا؟ میں اپنے گھر کی باتیں آپ سے نہیں کرتی، آپ نے پوچھا ہے تو بتا دے رہی ہوں کہ ظفر ٹھیک لڑکا نہیں ہے۔ اپنے دیور کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اچھا ہوتا تو خود کوشش کرتی کہ نورین کی شادی ہو جائے، وہ میری بہن ہے۔ اب کہہ دیتی ہوں کہ امی آپ کو ظفر کو گھر مت آنے دیا کرے اور نورین پر بھی کنٹرول رکھے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ والدہ نے بتایا کہ تمہاری بہن نے ایسا کہا تو میں نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ امی
جان کی خاطر میری خاطر باجی کی منت کرنی پڑی۔ انہوں نے یہ کہہ کر رشتہ کروا دیا کہ خود ہی بھگتے گی۔ میں بہن ہوں، بھلا میں کیوں غلط کہوں گی؟ بالآخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ظفر نے روزانہ آنا شروع کر دیا۔ والد وفات پا چکے تھے، ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ اسکول چلا جاتا تھا اور موصوف بلا جھجک گھر میں گھسے بیٹھے رہتے تھے۔ نکاح تو ہو چکا تھا، امی کیسے بگاڑ پیدا کر سکتی تھی؟ لیکن اس کا روز کا آنا ہمیں محلے والوں کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ باجی نے سسرال میں شور مچایا کہ اب رخصتی جلدی سے لے لو۔ پھر ظفر سے شادی بھی ہو گئی۔ مجھے میری مراد مل گئی، خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ چند دن باغ و بار میں گزرے۔ پھر ظفر نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ بہن نے درست کہا تھا کہ وہ واقعی بے راہ روی کا شکار ہے۔ میرے سامنے بھی عورتوں اور لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتا، وہ جو مجھ سے جان دینے کی باتیں کرتا تھا، میری حسن کی تعریف سے زمین و آسمان کے کلابے ملاتا تھا، اب وہ مجھے بدصورت اور بدشکل کہنے لگا۔ میرے گھر والوں کو بیہودہ گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے میری زندگی ہی اجیرن کر ڈالی۔ میں یہ سمجھنے لگی کہ مرد کی فطرت میں ہی بے وفائی ہوتی ہے، کسی حسین صورت کو دیکھتے ہی تن من دھن لٹانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی کوئی نیا حسین چہرہ دکھتا ہے، پہلی صورت نظروں سے اتر جاتی ہے۔ آوارہ مرد ایسی ہی لڑکیوں کو بے وقوف نہیں بناتے، پہلے ان کو معتبر نہیں رہنے دیتے اور پھر خود کو نامعتبر کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ میری محبت بھی ظفر سے شادی کے بعد ایک سزا بن گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا، ان کے کہنا نہ مانا، یہ پھل پایا۔ اب میں ظفر کی ٹھوکروں میں تھی اور وہ نئی تتلیوں کی تلاش میں پھرتا رہتا تھا۔ بالآخر میری انا چور چور کر کے اس نے ایک اور لڑکی سے عشق کرنے کے بعد کورٹ میرج کر لی۔ جب بہنوئی نے اس کو برا بھلا کہا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کاش میں اس کی باتوں میں نہ آتی تو یوں تنہائی کے درد سے نہ سسکتی تڑپتی۔ اس کی فطرت ہی جھوٹی محبت جتلانا اور پھر بھاگ جانا تھا۔ مجھ سے شادی اسے باجی اور بہنوئی کی وجہ سے کرنی پڑی، کیونکہ بغیر شادی کی وہ مجھے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کہتا تھا میں تو بھابھی کی وجہ سے پھنس گیا، ورنہ تم سے شادی کیوں کرتا؟ جس کی خاطر اپنی بہن کا دل دکھایا، اس نے میرا دل دکھایا۔ شادی کی بربادی سے زیادہ ذلت اس وقت ہوئی جب میں نے اس شادی کے بندھن کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ بالآخر کب تک تنہائیوں میں اپنے آپ سے لڑتی، اس وقت کی خواری بتا نہیں سکتی۔ جب میں گھر سے میکے آ گئی اور پھر ظفر سے خلا لینے کے لیے ٹھان لی، اپنے شوہر کے رویے کے خلاف درخواستیں دینے مختلف تھانوں میں گئی، افسروں سے مدد حاصل کرنے کے چکر میں جن لوگوں سے واسطہ پڑا، اللہ کسی اچھے گھر کی پر ایسی مصیبت نہ ڈالے۔ اب سسرال والے ہی نہیں اور لوگ بھی مجھے ایسی بری نظروں سے دیکھتے اور ایسی باتیں پوچھتے کہ دل خون ہو جاتا۔ پیسہ الگ پانی ہوتا اور غلط عورت ہونے کا خطاب الگ ملا۔ میں نے خلا اس لیے لیا کہ ظفر نے کہا تھا اگر تم نے خود طلاق نہ لی تو میں تیری بہن کو طلاق دلوا دوں گا۔ اپنی توہین کون دن رات برداشت کر سکتا ہے؟ ہر کوئی کہتا تھا دیکھ لیا محبت کی شادی کا انجام، اور سب سے زیادہ یہ جملہ اپنی سکی بہن کہتی تھی۔ چھوٹی بہن کی بھی تو کوئی عزت ہوتی ہے۔ آخر میں یہی سوچا کہ ان کے ٹکڑوں پر پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ یہاں سے ناطہ ختم کر کے چلی جاؤں، تاکہ میری بہن کو تو سکون سے اس گھر میں رہ سکے۔ مجھے نہیں معلوم انہیں سکون ملا کہ نہیں، مگر خلا لے کر مجھے سکون نہ ملا۔ اماں کہتی تھی کہ سوتن برداشت کر لو اور ظفر کے گھر میں پڑی رہو، لیکن یہ منظور نہ تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ ماں بیوہ ہے تبھی ایسا کہتی ہے۔ بھائی ابھی پڑھ رہا تھا اور میں طلاق لے کر آ گئی۔ محبت کتنا حسین رشتہ ہے، مگر اس رشتے نے مجھے دھوکہ دیا۔ میری ناسمجھی نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ ماتھے پر خلا کا داغ لگ گیا۔ ساری عمر روتی رہوں تو بھی اسے دھو نہ سکوں۔ جب والدہ کسی سے میرے رشتہ لانے کی بات کرتی تو محلے والے رشتہ دار غیر تو غیر اپنے بھی ایسے زخم لگاتے کہ دل پھوڑا ہو جاتا۔ لوگ بیوہ عورت کو اللہ کی مرضی سمجھ کر معاف نہیں کرتے۔ سبھی جانتے تھے کہ میری محبت کی شادی تھی اور پھر طلاق ہو گئی تھی۔ والدہ کی کوششیں رائگاں گئی، دوبارہ میرا کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہ آیا۔ وہ بیچاری زندگی کی بازی ہار گئی۔ مجھ میں سکت نہ تھی کہ پھر سے اپنے لیے رشتہ تلاش کروں۔ کوئی مل بھی جاتا تو اعتبار کیسے آتا؟ والدہ کی وفات کے بعد بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھابھی ماموں زاد تھی، توقع تھی کہ وہ میری دل جوئی کرے گی۔
میرے لیے کوئی اچھا جیون ساتھی تلاش کرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رشتے کی کوشش کرنے کے بجائے اس نے مجھے اپنی نوکرانی بنا دیا۔ میں نے ہی امی کے بعد گھر سنبھالا، وقت گزرتا رہا، گھر بسانے کی عمر نکل گئی اور پھر میری عمر 40 برس سے اوپر ہو گئی۔ جاتی تو کہاں جاتی، اس عمر میں تو ملازمت بھی ڈھونڈنے کی بھی سکت نہ رہی۔ کبھی کبھی باجی آ جاتی تو دل جوئی کر جاتی، سویا زخم پھر سے ہرا ہو جاتا۔ ان کی ہمدردی بھی دل کو راحت نہ دیتی۔ سوچتی کہ انہوں نے جو کہا سچ کہا تھا، بس میں ہی غلط تھی۔ کاش لڑکے ایسا نہ کرے جیسا میرے ساتھ ظفر نے کیا۔ پہلے تو محبت کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ٹھنڈی چاؤ بن جائیں گے، اور پھر شادی کر کے دنیا کی تپتی دھوپ کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو محبت پہلے دیتے ہیں وہی شادی کے بعد بھی دے تو یہ دنیا جنت بن جائے، پر ایسا سکھ شاید لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہی حصے میں آتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔